الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. कल से इंशाअल्लाह फजर की नमाज 5 बजे जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक का जो वजीफ़ा बताया वस्तग़फ़िरू फ़ीही लिअर्बइ ख़िसाल कि 4 चीज़ों की कसरत करो। पहली चीज़ फरमाई कलमा तय्यबा की कसरत, दूसरी चीज़ फरमाई इस्तिग़फ़ार की कसरत, तीसरी चीज़ जन्नत की तलब, चौथी चीज़ जहन्नम से पनाह। कलमा तय्यबा और इस्तिग़फ़ार के मुतालिक अर्ज़ किया था। जन्नत के मुतालिक, जन्नत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उसके बावजूद जन्नती जन्नत में ऐसी हज़ार नेमतों से माला माल होगा जिसके मुतालिक हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नेक बंदों के लिए जन्नत में वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिसको किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं और किसी दिल में उसका ख्याल भी पैदा नहीं हुआ।
اور جنت کی نعمتیں کون کون سی قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے، لیکن جنت کا مستحق کون ہے؟ قرآن پاک میں ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اس کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنت میں داخل ہونے کے لیے دو چیزیں شرط، ایمان اور عمل صالح، اور پھر اس ایمان اور عمل صالح کو بھی تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تولا جائے گا اگر ایمان اور عمل صالح کا وزن زیادہ ہوا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اگر خدا نخواستہ وزن کم ہوا تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کے لیے پھر بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور جہنم ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ ہر جنتی کا گھر اس انداز میں ہوگا کہ ہر جنتی کے محل کے سامنے سے چار نہریں گزرے گی۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها الأنهار، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن نہ پاخانہ ہوگا، نہ پیشاب، نہ ہی ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو وہ کھانا کھائیں گے اس کے فضلے کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ڈکار لیں گے اور ختم، اور فرمایا کہ ان کے پسینے کی بو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دو کلمے ڈال دیں گے، ہر سانس کے ساتھ یہ دو کلمے بولے جائیں گے، اور فرمایا کہ وہاں پہ جوانی ہوگی، بڑھاپا نہ آئے گا، وہاں پہ تندرستی زندگی ہوگی اور بیماری نہیں آئے گی۔ اور حدیث میں ایک میں یوں ہے ان کے کھانے پینے والے برتن سب کے سب سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر ہوں گے، ان کا قد 60 فٹ ہوگا۔ ایک حدیث میں کہ ان کی خوبصورتی حضرت یوسف والی ہوگی اور ان کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام والی ہوگی، اور بھی بے شمار اس طرح کی باتیں درج ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 120 صفحے جنتیوں کی ہوں گی، ان میں سے 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی، اور 40 صفحے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے 40 صفحے ان کی، 80 صفحے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جنت کی طلب کے متعلق فرمایا کہ یہ بھی اللہ پاک سے مانگو، اور اللہم انی اسألک الجنہ، اگر اس الفاظ میں مانگے جنم نصر یہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے، اور اگر پوری دعا پڑھے تو پھر اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ جہاں ہم دوسرے شریف کی دعا کثرت سے پڑھے، استغفار والی کوئی بھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وہاں پر اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا نماز پڑھنا قبول فرما، ہم سب کے روزے رکھنا قبول فرما۔ یا اللہ خود کی پھوٹی عبادات محض اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول فرما۔ یا اللہ قبول فرما کر شان اجر عظیم نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں خالصتاً تیری رضا کے لیے، یا اللہ اسے ہم سب کے لیے بخشش، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، رمضان قرآن کی برکت سے عالم اسلام کی حفاظت فرما، بالخصوص مظلوم مسلمان فلسطین غزہ، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی غیب سے مدد و نصرت فرما، ان کے حال میں رحم و کرم والا معاملہ فرما، ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں انہیں تباہ و برباد فرما۔ یا ارحم الراحمین، رمضان قرآن کی برکت سے ہمارے مرحومین کی کامل بخشش مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما،
جو مقروض ہے قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو بے روزگار ہے اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے نیک نورینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی فرما، عزت کامیابی نصیب فرما، ذلت رسوائی سے ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین دعوت و تبلیغ کی فضا پوری دنیا میں عام فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی حفاظت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔